مسلمانوں کے درمیان میں خیرات مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہ اپنے انتخاب کے وقت نہ کسی بھی انتخاب الیکشن میں کبھی ووٹوں کی بھیک مانگی یا خیرات مانگی ہے۔ اکبر الدین اویسی ہاں بھکاری ضرور ہے، بھیک ضرور مانگتا ہے، خیرات ضرور مانگتا ہے، اور اپنے آخری سانس تک بھکاری بنا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا، خیرات مانگتا رہے گا۔ کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلا کر مانگے گا تو کبھی اپنے جھولی کو پھیلا کر مانگے گا تو کبھی اپنے دامن کو پھیلا کے مانگے گا، تو وہ خیرات یا بھیک اور کی نہیں ہوگی، وہ خیرات آپ کے اور ہمارے اتحاد کی خیرات ہوگی۔ اور بھیک مانگے گا یا بھکاری تو اپنے مسلمانوں سے ان کے اتحاد کی بھیک مانگے گا، مسلمانوں سے ان کے اتحاد کی خیرات مانگے گا۔ انتخابات تو ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کے 70 برس کے اس طویل سفر میں کتنے انتخابات آئے، کتنے وعدے ہم سے کیے گئے اور کتنے وعدے وفا ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ 70 برس سے ہمارے درمیان میں آ کر کبھی سیکولرزم کے نام پر تو کبھی ہماری مفلسی کو دور کرنے کا وعدہ کیا، تو کبھی ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا، تو کبھی ہمارے بستیوں سے گندگی کو ختم کرنے کا وعدہ کیا، تو کبھی ہمارے زندگیوں میں خوشحالی لانے کا وعدہ کیا، تو کبھی ہمارے بچوں کو تعلیم کے موقع دینے کا وعدہ کیا، تو کبھی ہم کو روزگار میں حصہ دینے کا وعدہ کیا۔ کتنے وعدے نہیں ہوئے؟ اگر میں ان سارے وعدوں کو دہراؤں تو ساری رات گزر جائے گی۔ انتخابات آتے گئے، لوگ منتخب ہوتے گئے، کئی جماعتیں اقتدار پر فائز ہوتی نہیں اور اقتدار کے مزوں کو لوٹتے رہے، لیکن 70 برس میں اگر کسی کا مستقبل نہ سنورا، نہ کسی کے زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی چینج آیا، تو وہ صرف اور صرف ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی زندگیاں جن میں نہ کوئی تبدیلی آئی، جن میں نہ کوئی خوشحالی آئی، جن میں نہ کوئی ایسی بات ہم بتا سکیں کہ جس کے ذریعے ایک تاریخی کام ہوا ہو۔ بتاؤ میرے بھائی، اگر میری بات غلط ہے تو آپ خود بتاؤ، گوپال سنگھ کمیشن سے لے کر سچر کمیٹی یا اس کے بعد یا پھر محمود الرحمان کمیٹی، کوئی بھی کمیٹی اٹھا کر دیکھ لو، ہر کمیٹی نے یہی بات کہی کہ تعلیم میں پیچھے مسلمان، روزگار میں پیچھے مسلمان، بنیادی سہولتوں میں پیچھے مسلمان، مسلمان بستیاں میں کوئی مدرسے نہیں ہیں اس میں بھی پیچھے، پروفیشنل کالجز، ڈاکٹر، انجینئرز میں مسلمان پیچھے، سرکاری ملازمت میں مسلمان پیچھے، پولیس میں مسلمان سب سے کم، فوج میں کم، ہر جگہ پر زندگی کے ہر شعبے حیات میں اگر سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پسماندہ، سب سے آخر میں اگر کوئی ہے تو یہ مسلمان ہے۔ تو آج میرا سوال ہے ان سارے نام نہاد سیکولر جماعتوں سے، کیا ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ، جب نہرو نے آواز دی تو ہم مسلمانوں نے نہرو کا ساتھ دیا، جب اندرا گاندھی نے آواز دی ہم مسلمانوں نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، جب مرارجی دیسائی نے آواز دی تو ہم نے مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، جب وی پی سنگھ نے آواز دی تو ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، جب آئی کے گجرال نے آواز دی
تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. جب راجیو گاندھی نے آواز دی تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. جب ملائم نے آواز دی تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. جب لالو نے آواز دی تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. این ٹی راما راؤ نے آواز دی تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. این ڈی آر نے آواز دی, ہم نے ان کا ساتھ دیا. ارے ہندوستان کے ہر نام نہاد سیکولر لیڈروں نے جب آواز دی ہم نے ساتھ دیا. اپنی خاموشی کو توڑ کر اپنی شوہر کی موت کے بعد جب گاندھی خاندان کی بہو ہندوستان کے سیاست میں قدم رکھی اور پھر جب اس عورت نے بھی آواز دی تو ہم نے اس عورت سونیا گاندھی کا بھی ساتھ دیا. شرد پوار نے آواز دی تو ہم نے پوار کا بھی ساتھ دیا. ارے کس کا ساتھ نہیں دیا بتاؤ؟ پھر آپ کو ملا کیا مجھے یہ بھی بتاؤ. آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تعلیم میں موقع ملے؟ کیا روزگار میں حصہ ملا؟ کیا بستیوں میں آپ کے محلوں میں مدرسے بنے؟ کیا آپ کی زبان اردو کے ساتھ انصاف ہوا؟ کیا پولیس میں سرکاری ملازمت میں آپ کو ملازمت ملی؟ کیا آپ کی زندگیوں میں خوشحالی آئی؟ کیا آپ کی زندگیوں میں کوئی ترقی آئی؟ ارے ہم کو نہ خوشحالی ملی, نہ ترقی ملی, نہ روزی ہی ملی, نہ روٹی ہی ملی, نہ مکان ملا. ارے یہ تو چھوڑو, آج جو لوگ کانگریس و این سی پی کی بات کرتے ہیں, میں ان این سی پی اور کانگریس کے غلاموں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ محمود الرحمان کمیٹی پر کیا کارروائی کی؟ کیا محمود الرحمان کی کمیٹی نے یہ نہیں بتایا کہ سب سے پچھڑے ہوئے مسلمان ہیں؟ کیا محمود الرحمان کی کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ سرکاری ملازمت میں ہمارا تناسب کم ہے؟ کیا محمود الرحمان کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ آفاقی جائیدادوں کو تباہ برباد کیا گیا؟ کیا محمود الرحمان کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کو برفدان میں نہیں رکھا گیا؟ ارے محمود الرحمان کمیٹی کو چھوڑو, بمبئی کے فسادات پہ صرف رچنا کمیشن بنایا گیا, ننگا ناچ رچایا گیا بمبئی میں. وہ شیو سینا کے لوگوں نے بمبئی میں ہندوستانی مسلمانوں کی عزت و عصمتوں کو لوٹا, بستیوں کو جلایا. شری کرشنا کمیٹی کی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ پہ کیا ملاواری ہوئی؟ کیا انصاف ملا؟ کیا ان لوگوں کو سزا ہوئی جو لوگ ان فسادات کے ذمہ دار تھے؟ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی, آج مجلس اتحاد المسلمین اگر اٹھ کر یہ سوال کرتی ہے تو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی سے ملے ہیں. ارے مجلس اتحاد المسلمین وہ دیانتدار, ایماندار, مخلص قیادت کا نام ہے جو اگر وقت آئے گا تو شہر کو چھوڑ دیں گے, جنگلوں کا رخ کریں گے. تو شہر کا رخ چھوڑیں گے, جنگلوں کا رخ کر لیں گے. جنگلوں میں جا کر سانپ اور بچھوؤں کو گلے کا ہار بنا لیں گے, بچھوؤں کو ان ہتھیلی پہ دودھ پلا دیں گے, جھاڑوں کے جڑوں کو کھا کے جی لیں گے, مگر کبھی بھی ہم ملت کے نام پر ملت کا سودا نہیں کریں گے. ہم بے ایمان لوگوں میں سے نہیں ہیں, ہم ایماندار ہیں, ہمارے خون میں ایمانداری ہے, دیانتداری ہے. ہم کو یہ دنیا عزیز نہیں ہے, ہم کو عزیز ہے اور فکر ہے تو ہمارے آخرت کی فکر ہے. ہم کو دنیا کو جواب دینے سے ہم کو ڈر نہیں لگتا, لیکن ہم کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہوگا. ارے میں
اس دیانتدار ایماندار باپ کا بیٹا ہوں جس کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا، جو حیدرآباد سے 1984 سے لے کر 2004 تک پارلیمنٹ میں حیدرآباد و ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس باپ نے حیدرآباد کی مکہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اپنے سر پر قرآن رکھ کر کہی تھی کہ اے اللہ تجھے تیری جباریت و قہاریت کا واسطہ، اگر میں نے اپنے زندگی میں ایک پیسہ حرام کھایا ہے یا مسلمانوں کو سودا کیا ہے تو اللہ تجھے میری اولاد کو نیز کو نابود کر دے۔ اور اس دیانتدار باپ کے بیٹے ہیں ملت اسلامیہ کہ ہونے والی ناانصافی پر آواز اٹھانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور آج میں پوچھنا چاہتا ہوں این سی پی اور کانگریس کے غلاموں سے، ایک شیخ صاحب اے پی کے شیخ جو وقت عارضیات پر رپورٹ لکھے تھے، قریب 90,000 اوقافی جائیدادیں مہاراشٹرا میں، سب سے زیادہ جائیدادیں بیڑ و ناندیڑ میں جو تباہ برباد ہوئے۔ کس نے تباہ برباد کیا؟ کیا مجلس نے کیا؟ یہی این سی پی اور کانگریس کے لوگوں نے کیا۔ کیا آپ کے بیڑی کی جامع مسجد کی زمین کو بھی انہوں نے لیز پر بالکل ہی کم قیمت پر نہیں دیا؟ نہ صرف یہ، میرے پاس فہرست ہے درگاہ حضرت کوچک شاہ ولی کی 14 ایکڑ 19 گنٹے اوقافی جائیداد، 14 ایکڑ آبادی۔ آج مسلمان کے پاس گھر نہیں ہے، مسلمان کے پاس مدرسے نہیں ہے، کیا وہ اوقافی جائیداد مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی تھی ان کے تعلیم کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کی صحت کے لیے؟ کیا دیے گئے بتائیے مجھے آپ؟ جم گیا نا؟ نہ صرف یہ مسجد ہے کیا بولیں گے نلو نڈی، اس کے بھی 5 ایکڑ 15,000 روپئے میں 5 ایکڑ دے دی گئی، 15,000 روپئے سالانہ۔ آپ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ جامع مسجد یاولواری، اس کی آرادی کے ساتھ بھی کیا کیا گیا؟ مسجد دیوان والا 15 ایکڑ 19 گنٹے غیر مسلم کے قبضے میں ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ اگر میں کہہ رہا ہوں غلط ہے تو بولو مجھے۔ میں تو حیدرآباد سے آیا ہوں، بیڑ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا این سی پی اور کانگریس کے مسلمانوں نے اس پہ آواز اٹھائی؟ چلہ شیخ فرید شکر گنج، چلہ شیخ فرید شکر گنج کی 19 ایکڑ آرادی، اس کے ساتھ بھی کیا کیا گیا؟ درگاہ حضرت عمر شاہ ولی جامع مسجد بیڑ کی 28 ایکڑ آبادی۔ ارے یہ تو چھوٹی مثالیں ہیں۔ نہ صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہر ممبئی میں جو کوتوالی ہے، جو کمشنر آف پولیس کا دفتر ہے، وہ بھی موقوف آرادی ہے۔ امبانی کا محل جہاں کھڑا ہے وہ بھی یتیم خانے، یتیموں کے لیے وقت کی گئی آرادی ہے۔ کس نے بیچی ہے ان کو؟ کس نے دیا ہے ان کو؟ کیا مجلس نے دیا
وہ غلام مسلمانوں نے دیا. میرا اپنا بھائی کیا کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ ارے آقا کی جائیدادوں کو چھوڑو، این سی پی اور کانگریس کی دہائی دینے والے مسلمانوں، میں تمہارے زمین سے سوال کرتا ہوں. 10 برس میں پورے ہندوستان میں جوڈیشل کسٹڈی میں مرنے والے مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ مہاراشٹر کی ہے. کیا جوڈیشل کسٹڈی میں بھی ہماری جان میں محفوظ نہیں؟ کیا آپ نے کبھی پوچھا ان سے؟ کیا میری بات غلط ہے؟ آپ بتاؤ کتنے مسلمانوں کو اسی کانگریس کے دور میں مکوکا کے نام پہ، تاڑا کے نام پہ گرفتار کیا؟ کیا نہیں کیا؟ اگر آج بھی اگر کوئی این سی پی اور کانگریس کو ووٹ دینے کے لیے کہتا ہے اور اگر کوئی ووٹ دینے کا سوچ رہا ہے تو میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اور آفاقی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے آپ ووٹ دیں گے؟ کیا اور مسلمانوں کو پولیس انکاؤنٹر میں مرنے کے لیے ووٹ دیں گے؟ یا پھر جوڈیشل کسٹڈی میں پولیس والوں کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو ووٹ دیں گے؟ اور پھر 15 برس تک اقتدار میں رہے، جاتے جاتے بیوقوف بنانے کے لیے مسلمانوں کو ایک ریزرویشن کا اعلان کر دیے، ریزرویشن دے دیے، بولے مسلمان خوش ہو گئے. آج وہ ریزرویشن کہاں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے، کیا ریزرویشن ملا آپ کو؟ کیا ریزرویشن حاصل ہوا آپ کو؟ تو کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے. اگر اتحاد ہوتا، آپ کی جماعت ہوتی، آپ کے نمائندے ہوتے، آپ کے لیے لڑنے والے ہوتے تو شاید آپ نہیں رہا. آج آپ بتائیے مہاراشٹر میں کتنے مسلمان ہیں؟ قریب 1 کروڑ مسلمان، قریب 1 کروڑ، 1.5 کروڑ. چلیے، میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے آپ کو معلوم؟ ارے جس ریاست سے میں آیا ہوں 50 لاکھ بھی مسلمان نہیں ہے میری ریاست میں، لیکن وہاں پہ تعلیم میں ریزرویشن ہے، روزگار میں ریزرویشن ہے. 4.5% کا ریزرویشن حاصل ہوا ہے اور جاری ہے. مہاراشٹر میں مائنورٹیز کا بجٹ کیا ہے؟ 500 کروڑ. یہ سال 300 کروڑ، 300 کروڑ. اور مسلمانوں کی آبادی 1 کروڑ سے زائد، ان کے لیے 300 کروڑ. 50 لاکھ سے بھی کم ہے. جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ بجٹ کتنا ہے آپ کو معلوم؟ 1300 چلر. 1300 چلر. آفاقی جائیدادوں کا تحفظ ہے، روزگار ہے. غریب مسلمان بچی گھر میں بیٹھی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی پکی کرتی ہے. شادی پکی کرنے کے بعد حکومت اس غریب بچی کی شادی کے لیے 51,000 روپیہ 51,000 روپیز میرے ریاست میں دیتی ہے. کیا این سی پی اور کانگریس کے مسلمانوں نے دلایا ہے آپ کو؟ کیا دلایا آپ کو؟ چلو یہ چھوڑو، آپ کو معلوم ہو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں کا اس ریاست کا مسلمان بچہ انجینئرنگ، MBBS، آرکیٹیکچر، لا، MBA، MCA، نرسنگ یا کوئی بھی فزیوتھراپی ہو یا فارمیسی ہو
फार्मा बी हो, बी फार्म हो, कोई भी कोर्स हो, कॉलेज में दाखिला लेते हैं और फीस हुकूमत अदा करती है। मालूम आपको सालाना मुसलमान बच्चों की फीस, जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो फार्मेसी कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, जो एमसीए कर रहे हैं, जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो डेंटल कर रहे हैं, या जो भी कोर्स, उनकी फीस सालाना 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़, 500 करोड़ रुपया मुसलमान बच्चों की फीस हमारी रियासत में रियासती हुकूमत देती है। आप बताइए, चलो ये भी नहीं, और एक नया आया, क्या मालूम आपको? हमारा अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, एमबीबीएस कर ले, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर लिया, नीचे मास्टर्स करना चाहता है, मास्टर्स बी के बाद एमई करना चाहता है, अगर मास्टर्स लंदन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दुनिया में कहीं पर भी जाकर मास्टर्स करना चाहता है, अमेरिका लंदन की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और फिर आईएलटीएस और जीमैट को पास करता है, यूनिवर्सिटी से लेटर आता है, तो वो लेटर वो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन में दाखिल करता है, तो हमारी रियासती हुकूमत पहले 10 लाख देती थी, अब 20 लाख रुपया दे रही है बच्चे को बाहर जाकर पढ़ने के। क्या ऐसा कुछ एनसीपी कांग्रेस वालों ने दिया मुसलमानों को? क्या आपको मिला इनसे कुछ? अरे आज अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि मजलिस क्या करेगी, तो मजलिस ने ये काम किया है अपनी रियासत में, जहां पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 7 एमएलए हैं। बेशक आज 2 है, महाराष्ट्र के असेंबली में, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा असेंबली इलेक्शन में मजलिस के 2 नहीं, इंशाअल्लाह 15 से 20 एमएलए आएंगे, और जो काम जो काम हैदराबाद में हुआ, वो काम महाराष्ट्र में भी हो सकता। आप बताइए कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम तराशियां, इल्जामात हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस जैसा काम करने वाली कोई पार्टी है तो बताओ। आपको और एक बात बताऊं, आपको और एक बात बताऊं कि आज हमारे रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को ऑन पार विद एससी एंड एसटी ट्रीट किया जाए। मतलब ये कि एससी और एसटी को जो भी सहूलतें, जो भी मराहत दिए जाते हैं, वो सारी सहूलतें तेलंगाना के मुसलमानों को दिए जाएंगे। क्या ऐसा कुछ एनसीपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने दिया यहां पे? हमारी रियासत में भी कांग्रेस थी, यहां पर भी कांग्रेस थी, वहां कांग्रेस से लड़कर लेने वाली मजलिस थी, यहां पे कांग्रेस से लड़ने वाली मजलिस नहीं थी। कांग्रेस के इख्तियार के और सोनिया गांधी और शरद पवार के तलवे चाटने वाले जर खरीद गुलाम थे, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। मजलिस सिर्फ अपनी आखिरत के लिए काम करती है, और आज इस इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार इस राइस पर भी बैठे। मैं उन उम्मीदवारों से कहूंगा कि अगर आप
इंतखाब लड़ रहे हैं और ये सोच के लड़ रहे हैं कि मैं अपने जेब भर लूंगा, अपने घर को संवार लूंगा, अपने बच्चों की जिंदगियों को अच्छे कर लूंगा और अब खुद अच्छे कपड़े पहन लूंगा और अपना नाम कर लूंगा। तो याद रखो, अल्लाह तुमको कभी कामयाबी और कामयाबी से नहीं करेगा। अगर तुम उम्मीदवार बने हो अपने दूसरे मुसलमान बच्चों के जिंदगियों को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए, खुशहाली लाने के लिए अपनी जिंदगी को और खराब करके मुसलमानों की जिंदगी को, बेड़े को पार लगाने की अगर तुम्हारी नीयत है, खुलूस है, तो अल्लाह तुमको कामयाबी और कामयाबी से काम कर रहे अगर कोई अपनी जात के लिए काम करता है तो अल्लाह उसके काम को कबूल नहीं करता, ना उसको इज्जत से नवाजता है, ना उसको शोहरत से नवाजता है। जो अल्लाह के लिए काम करता है, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए काम करता है, तो अल्लाह उस शख्स को दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है। हमेशा उसको नोटिस करो और जो लोग देखते रहते सिर्फ दुनिया की इज्जत के लिए काम करते, अल्लाह उनको कभी इज्जत से नहीं नवाजता। खुदारा समझो मेरे भाई, हालात और वक्त की नजाकत को समझो कि आज किन किन मसाइब में, मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कितनी तबाही और बर्बादी आपकी हुई है और कौन सी तबाही के इंतजार में हो? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, 70 बरस के इस आजादी के इस सफर में 50,000 फिसादात में लुटने, पिटने, मरने, कटने, उजड़ने वालों का नाम मुसलमान है। क्या ये गलत है? बताओ मेरे भाई। कभी औरंगाबाद जला तो कभी अजमेर जला, कभी आगरा जला तो कभी लखनऊ जला, कभी रोडकिला जला तो कभी जयपुर जला, कभी जयपुर जला तो कभी अहमदाबाद जला, कभी गुजरात जला तो कभी महाराष्ट्र जला, कभी महाराष्ट्र जला तो कभी मध्य प्रदेश जला, कभी भिवंडी जला तो कभी अजमेर जला, कभी अजमेर जला तो कभी हैदराबाद जला। अरे हिंदुस्तान में 50,000 फिसादात में लुटने, मरने, तबाह होने वाले अगर कोई है तो वो आप और हम मुसलमान ही। थालियां मारने की बात नहीं है, इस बात पे गौर करो कि एक के बाद एक फिसादात में हम कटते गए, लुटते गए, तबाह होते रहे। कभी आशियाने जले तो कभी हमारे बच्चों को जिंदा जला दिया गया, कभी घर जले तो कभी लहलाती हुई खेतियां उजड़ गई, कभी कारोबार लुट गया तो कभी हमारी मां और बहनों की किस्मत को आग लुट गई। क्या गलत है? बताओ। इतने फिसादात, कभी तारा के नाम पे, कभी मकोका के नाम पे जेल में गए। अरे आप बताओ, बाबरी मस्जिद, हमारी मस्जिद, हमारे अल्लाह का घर, वो भी शहीद हो गई है। आप बताओ, 50,000 फिसादात में लुटे, घर जले, आशियाने जले, खेतियां उजड़ी, बच्चे यतीम हुए, सुहाग उजड़ गए, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई। हमारी मां बहन की किस्मत को आबरू लुटी। हमारी नजरों के सामने हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी मां की किस्मत को दरिंदों ने गुजरात में लूटा, कभी वडोदरा में लूटा, कभी गोधरा में लूटा, तो कभी अहमदाबाद में लूटा, तो कभी गांधीनगर में लूटा। हम वो भी देखते रहे। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मिंबर रसूल शहीद हो गया। मिंबर रसूल की जगह
मूर्ति बिठा दी गई, फिर भी हम बेदार नहीं हुए। एनकाउंटर में मार दिए गए, फिर भी हम बेदार नहीं हुए। जुडिशियल कस्टडी में मरते रहे, फिर भी हम बेदार नहीं हुए। ताला में जेलों में जाते रहे बच्चे, फिर भी हम बेदार नहीं हुए। मकोका में हम जेल में रहे, फिर भी हम बेदार नहीं हुए। अब तो हद हो गई कि हमारी हमारी शरीयत आज खतरे में है, फिर भी हम उठना नहीं चाहते। तो बताओ ऐ मुसलमानों, अल्लाह मदद करे तो फिर काहे से करे, कैसे करे मदद? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उस इंसान की उस वक्त तक मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। जज्बाती नारे ना लगाओ, जज्बाती तकारीर ना करो, जज्बाती तकारीर और जज्बाती नारे तुमको तुम्हारे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ बेशक जज्बाती तकारीर है, हाँ वे गफलत में रहने वाले उन नादानों को जगा सकती है। जागो मुसलमानों, उठो मुसलमानों, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। बेवा की तरह फरियाद करते रहेंगे कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, तो दुनिया उस बेवा की आंसू पर कोई तवज्जो नहीं देगी, उसकी फरियाद को कोई नहीं सुनेगा। दुनिया उसी को सुनती है जिसके पास दुनिया को झुकाने की ताकत होती है। दुनिया को झुकाएंगे कैसे? आप मुझसे पूछेंगे कि अकबर भाई दुनिया को हम कैसे झुकाएं? अरे बहुत आसान है दुनिया को झुकाना। सिर्फ एक काम करो, रोजाना 5 वक्त अल्लाह के सामने अपनी गर्दन को झुकाओ, दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अरे आज तुम्हारे पास दौलत नहीं होगी, तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया की सारी ताकतें एक जगह जमा हो जाए तब भी हमारे पास जो ताकत है उस ताकत से वो मुकाबला नहीं कर सकते। और वो ताकत है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो ताकत है तो नमाज, वो ताकत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत होने की, वो ताकत है तो रोजे की, वो ताकत है तो वो ज़कात की, वो ताकत है तो वो हज की, वो ताकत है तो यतीम के सर पर हाथ रखो, ये भी ताकत है। ताकत है तो बेवा की मदद करो, ये भी ताकत है। अरे आज बताओ मुसलमान, अकबर ओवैसी को सुनने के लिए तो जमा हो गए, हैया अला सलाह, हैया अला फलाह की आवाज गूंजती है, तो कितने नौजवान हैं जो उस आवाज पर मस्जिद का रुख करके बाजमात नमाज अदा करते हैं। अरे आज मैं वोट मांगने नहीं, मुसलमानों के दिलों से ईमान की हरारत को जिंदा करने के लिए, तेज करने के लिए आया हूं। मुसलमान नौजवानों को मस्जिद का रुख करवाने के लिए आया। एक मुखर्रिर की तकरीर की कामयाबी या जलसे की कामयाबी हजारों की आवाम की मौजूदगी से नहीं होती। अकबर ओवैसी अपनी तकरीर को कामयाब हजारों के सरों को देखकर नहीं मानता। तकरीर व जलसा उस वक्त कामयाब होगा जब एक मुखर्रिर का खिताब, उसके अल्फाज सामाईन के दिल को छू ले और उसके अमल को बदल दे, तो वो जलसा, वो मुखर्रिर कामयाब होगा। अरे आज आप और हम सब यहां हैं, लेकिन हमको गौर और फिक्र करना होगा कि आखिरी हद हो गई कि आज हमारी शरीयत पे हमला होगा। क्या अभी भी हम नहीं उठेंगे? औरत को हक नहीं है कहते। अरे हमारा पर
حسن اللہ ہے. اور آج بی جے پی کہتی ہے مسلم خواتین کے بارے میں، ہماری خواتین، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری عورتوں سے اتنی زیادہ محبت ہمارے حیدرآباد میں، یا پھر یہ بھی تو دکن کا حصہ رہا. صحیح ہے نا؟ دکنی میں ایک محاورہ ہے، دکنی زبان میں ایک محاورہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ چاہی پاپا کٹنی کہلائی. ہمارے والوں کو نہیں معلوم ہو، ہمارے بزرگوں کو معلوم ہوگا. ماں سے زیادہ چاہی پاپا کٹنی کہلائی. ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو چاہ سکتا ہے. ہماری خواتین کو یہ چاہ سکتے ہیں اے درندو، تم تو وہ درندو ہو جنہوں نے گجرات میں حاملہ عورتوں کے پیٹوں سے حمل کو چیر کر نکال کر تلوار کی نوک پر کھڑایا تھا اور زندہ جلا لیا تھا. تم وہ ظالم ہو، اور تم وہ ظلم کرنے والے ظالم لوگ آج ہماری خواتین کے انصاف کی بات کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے تم کو. گجرات میں کس درندگی کے ساتھ عزتوں عصمتوں کو لٹایا، اور پھر آج ہماری خواتین کی بڑی فکر. ارے فکر کرنا ہے تو تم اپنی کر لو. آپ بتاؤ میرے بھائی، 2.5 برس میں کیا دیا اس ملک کو؟ میں اپنی تقریر میں بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ بتاؤ نریندر مودی کیا انگریزی میں ماہر ہے؟ کیا نریندر مودی کیا میتھمیٹیشین ہے؟ کیا نریندر مودی ہسٹورین ہے؟ کیا نریندر مودی اکانومسٹ ہے؟ نریندر مودی کیا بہت بڑا قابل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. اگر کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی قابلیت ہے تو گجرات کو چلانے کا سرٹیفکیٹ ہے. معصوموں کی عزت کو لٹتا ہوا خاموش تماشائی بن کر دیکھنے کا سرٹیفکیٹ ہے. اگر 2002 کے گجرات کے فساد نہ ہوتے تو شاید آج یہ چائے والا ہندوستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا. کیا صلاحیت ہے، کیا قابلیت ہے بتائیے. 2.5 برس میں کیا کرے؟ لفظ جہاد، گھر واپسی، رامزادے حرامزادے. یہی بولے رام کا خون ہے، گائے کا گوشت نہیں کھانا، بیف بین، کیا کرے بتائیے 2.5 برس میں کیا کرے؟ ہریانہ میں 2 عورتوں کی عزتوں کو لٹایا. ہم اس تماشا دیکھیں. جاتوں کا فساد ہوا، وہاں خواتین کی عزتیں لٹی. اخلاق کا قتل، زاہد اور نعمان کا قتل، اور کیا کیا بولوں آپ کو، کیا کیا نہیں. اور ایسا دکھ رہا تھا کہ اقتدار ملا تو بس ان کو ملک کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو بس مسلمانوں کی. شریعت کو ختم کرو، کشمیر کے خصوصی وقت کو ختم کرو، بیف بین لا دو، لفظ جہاد، گھر واپسی، رامزادے، رام کا خون. ارے کیا 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 کیا. آخری حد ہو گئی کہ شریعت پہ حملہ کرے. مگر ایک بات ضرور کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور سے سنو میرے بھائی، اللہ کسی کو دنیا میں ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ کسی کو دنیا میں رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس کی عزت نہیں چھینتا، اس سے اس کی دولت نہیں چھینتا، اس سے اس کی شہرت نہیں چھینتا، اس سے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت
को छीन लेता है, अक्ल सलीम से महरूम कर देता। हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमारे पीछे थे, अल्लाह तुमको ऐसी उलझन में उलझा दिया कि उलझ के रह गए हैं, कैसा सो जाए समझ में नहीं आया। तवज्जो तुम्हारी हमारे पे थी, याद रखो मेरे भाई, जब तक ये मसरूफ रहेंगे तो हम पे तवज्जो नहीं रहेगी। अल्लाह का दुआ है कि अल्लाह इनकी मसरूफियत में और इजाफा करे, इनकी परेशानी में और अल्लाह इनकी तबाही में और इजाफा करे, इनकी बर्बादी को और करे। ऐसी तबाही, हेड स्पीच अल्हम्दुलिल्लाह हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाई, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो अल्लाह के फैसले को, अल्लाह ने भारत मां के सुकूत से ही भारत मां का ये काम करवा दिया। बताइए, भारत मां बोलते वाले, अरे बताओ ये क्या साल कर दिया भारत मां का विचार वाले, क्या हो गया? लोग बोलेंगे अकबर साहब आप, अरे भाई मैं बोलूं तो खराब दिखेगा लेकिन बोलूंगा जरूर। 70 बरस कहने वाले, 70 बरस से मैं मुसलमान कतार में खड़ा रहा, कभी इंसाफ के लिए, कभी हक के लिए, कभी इज्जत को बचाने के लिए, कभी इस्मत को बचाने के लिए, कभी घर के चलने पर इंसाफ मांगने के लिए, कभी रोजगार के लिए, कभी तालीम के लिए, कभी मेरी उजड़ी हुई आबादियों को इंसाफ दिलाने के लिए, कभी अपने बच्चों के बिलखते हुए पेट में दाना डालने के लिए, कभी बीमार बच्चों को दवा के लिए मैं कतार में खड़ा रहा तो किसी ने मुझे खड़ा हुआ नहीं देखा। 15 दिन से आप कोई खड़े हैं तो वो दिखाई दे रहा। अरे 20 करोड़ में 18 करोड़ बोलते मुसलमान, 18 करोड़ में कितने करोड़पति होंगे भाई? कितने? मेरे हिसाब से 1 लाख भी नहीं होंगे मुसलमान। ब्लैक मनी रहता रहा जाता, जाने दो, हमारा क्या फायदा है क्या? 70 बरस से हम जहां थे वहीं खड़े, हमारी जो परेशानी थी वो है। 70 बरस से हम जो परेशानी भुगत रहे थे, 13 दिन 15 दिन से हिंदुस्तान में परेशानी देख रहा है। सही है, सही है, गलत बताइए। बोलेंगे अकबर साहब आप ऐसी बात करते। अरे देखो भाई, मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए तबकात की, पसमानदा तबकात की, सबकी आवाज है। लेकिन मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन में अकबरुद्दीन ओवैसी किसी के बाप से नहीं डरता। कहूंगा सिर्फ मुसलमानों की आवाज। मैं मुसलमानों की बात करता हूं, मुसलमानों की नाइंसाफी पर आवाज उठाता हूं और उठाते रखूंगा, बोलता रहूंगा, जब तक सांस है कहता रहूंगा। मुझे अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है। आप बताओ मेरे भाई, 800 बरस हम हुक्मरानी करें, 800 बरस, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई जो आज जब नौबत आ गई। मुझे एक ही बात याद आती, मुझे बोले लोग अकबर साहब 1000 रुपये 500 रुपये की नोट बर्खास्त हो गई, इस पे आपका क्या तबसरा है? मैं तो न टीवी चैनलों में जाता हूं, न कोई इंटरव्यू में जाता हूं, कुछ नहीं, मेरा डायरेक्ट आवाज पे रहता है।
سنیے تھوڑی دیر. ایک بادشاہ تھا, اس کی بادشاہت چلے گئی, وہ فقیر ہو گیا. ایک بادشاہ تھا, بادشاہت چلے گئی, فقیر ہو گیا. اور ایک فقیر تھا, فقیری چلی گئی اور بادشاہ بن گیا. مگر میرے بھائی, بادشاہ کی بادشاہی جانے کے بعد بھی فقیری میں بھی بادشاہی نظر آتی تھی. فقیری میں بھی بادشاہی نظر آتی تھی, لیکن ایک فقیر بادشاہ بن گیا تو بادشاہی میں بھی فقیری نظر آ گئی. تو یہی ہے جمہوریت کی خوبصورتی ہے, جمہوریت کی طاقت ہے. جمہوریت کی وجہ سے ایک چائے والا وزیر اعظم بن گیا. بنانے والوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اب جب منہ کھولتا ہے تو چائے والا نظر آتا ہے, جب چلتا ہے تو چائے والا نظر آتا ہے, جب بات کرتا ہے تو چائے والا نظر آتا ہے. اب سوال یہ ہے, چائے والا تو بن گیا بڑا, اب وزیر اعظم جیسا چلنا, وزیر اعظم جیسا بولنا, وزیر اعظم جیسا بیٹھنا, وزیر اعظم جیسا کھڑے رہنا, وزیر اعظم جیسا انداز اپنانا, یہ کون سکھائے گا؟ سوال یہی ہے, یہ کون سکھائے گا؟ نادا بابا ہم سکھا دیں گے. ہم فقیر ہیں, لیکن ہماری فقیری میں بھی بادشاہت جھلکتی ہے. لیکن میری بادشاہت میں بھی فقیری نظر آتی ہے. کڑک چائے, نرم چائے. ہندوستان میں چائے چھوڑا کے بریانی بناؤ بول رہا تو بریانی ارے آپ بتاؤ میرے بھائی کیا حال ہے؟ اب یہ ملک آگے بڑھے گا, آگے پیچھے آئے گا. آپ بولو, ہم بولے تو بولتے, ارے ہم نہیں بول رہے. ہمارے وزیر اعظم نے ہی کہا کہ جب میں چائے بناتا تھا تو لوگ بولتے تھے کڑک چائے دینا مجھے. ارے آپ سے کب بھولے گا اپنی چائے کو, چائے کی بنڈی کو؟ ارے بھول جا چائے کو, چائے کی بنڈی کو. یاد رکھ تو اس ملک کا وزیر اعظم ہائے میرے ملک کا وزیر. کیسے کیا ہو گئے, ایسے ہائے یہ اعلیٰ ہو چکا. آپ بتائیے, روپیہ گر رہا ہے, آج 68 روپیے 84 پیسے ہو گیا. آئی بڑھ رہا ہے. آئی بین الاقوامی بازار میں ایک بیرل 100 سے اوپر تھا, نیچے گرا تھا, تو اس کے بعد یہ اکانومی چل رہی تھی. اب آگے بڑھتے گیا تو پھر اور تباہی بربادی. کسان پریشان, بیج نہیں ہے, فصل تیار, منڈیوں میں ترکاری اور مال پڑا ہے, خریدنے والا کوئی نہیں. بازاروں میں مال ہے, زمینات ریئل اسٹیٹ گر گیا, ہندوستان کی جی ڈی پی گر گئی. ورلڈ بینک کہتی ہے کہ 6.4 جی ڈی پی تھی, وہ بھی انفلیٹڈ تھی, بڑھائی ہوئی تھی. آج جی ڈی پی 3.4 تھا. میرا پیسہ, میں اپنا پیسہ نہیں نکال سکتا. کیا ہے؟ خیر مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا, اس واسطے نہیں پڑے گا کہ میں جب تک زندہ ہوں گجرات کو جلانے والے
एहसान जाफरी को जिंदा जलाने वाले नरोला फाड़िया में मुसलमानों की इज्जतों इस्मतों को लूटने वाले, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, हमारी शरीयत पे हमला देने वालों को हमारे में सांस में जब तक सांस है हम इनको कभी वोट नहीं देंगे। और हम पहले भी नहीं दिए थे, दिए थे कभी देंगे, कभी नहीं ना। तो बीएसओ वालों से मेरा सवाल है, आइंदा कम अज कम देख के दो, आइंदा कम अज कम देख के दो। फकीरी में भी बादशाही झलकने वाले तो बादशाही में भी फकीरी। अरे आप बताइए आज ये मुल्क कहां जा रहा है मेरे भाई। खैर जो भी है, जो भी मुकद्दर में लिखा हुआ है उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमको सोचना है कि हमको क्या करना है। अगर आज भी हम नहीं उठेंगे तो याद रखो मेरे भाई, फिर आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। आज वक्त का तकाजा है कि हमको उठना होगा। आप रोए करो कि मध्य प्रदेश में क्या किया, जेल में मायूस लोगों का इनकाउंटर कर दिया। टीवी में रिपोर्ट चला, वो लोग सरेंडर करना चाहे, उनको मार दिया। चद्दरों के साथ जेल की दीवार को पान कर चले। क्या है? अरे आप बताओ मेरे भाई, आज हमको गौर फिक्र करनी होगी। अगर आज हम गौर फिक्र नहीं करेंगे, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे, तो फिर तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाएगा। अगर आज हमको अपने जिंदगियों में एक इनकलाबी तब्दीली लानी है, तो हमको वीरान मसाजिदों को आबाद करना होगा। हमको अपने परेशान हाल भाई मुसलमान की मदद करनी है, हमको बेवाओं की मदद करनी है, हमको यतीमों का सहारा बनना होगा। हम जिसके उम्मती हैं, हमको उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। आज हम फख्र से कहते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन फख्र से मुसलमान कहने के साथ साथ हमको बाजमात नमाज अदा करना, कुरान को पढ़ना होगा, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करना होगा, यतीमों की कफालत करना होगा, बेसहाराओं का सहारा बनना होगा। आज कहते हैं कि मुसलमान के पास पैसा नहीं है, मुसलमान के पास कुछ नहीं है। मैं आया, आके बैठा, तो आपके उम्मीदवार साहब ने मुझसे कहा कि अकबर साहब, हम यहां पे जमीन देंगे, आप यहां पे दवाखाना हो। नहीं, मैं कोई ऐलान नहीं कर रहा, आपने जो कहा वो कह रहा हूं। यही है मुसलमानों में सब्र, सब्र कीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी झूठे वादे करने वाला, हथेली में जन्नत दिखाकर चले जाने वाले लीडरों में से नहीं। जो होता है तो कहूंगा होता है, जो नहीं होता है तो सीधा कहूंगा नहीं होता। चपले घसा घसा कर उसको बाद में कहूंगा नहीं हो रहा, जा बोलने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। आप जमीन दे रहे हैं ना, चलिए आप जमीन दे रहे हैं, उसके बाद में मैं यहां पे मौजूद मुसलमानों से कहूंगा कि इनमें से कई मुसलमान हैं जिनको कुछ ना कुछ शौक होगी या किसी ना किसी चीज की तलब होगी जो हलाल है। कोई चाय पीता होगा, कोई शरबत पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई गोश्त खाता होगा,
یہ گوشت وہ گوشت فلاں گوشت بول گئے. کسی کو سینما دیکھنے کا شوق ہوگا, فلم کا ہوگا, ہر ایک کو ہے. یہاں اتنے لوگ ہیں, میں ان لوگوں سے کہوں گا زمین تو آپ دے رہے ہیں, دے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, زمین ہے. اب اس مجمع میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنے محلے کی مسجد میں ایک بڑی ہنڈی بناؤ. اگر دن میں 10 سگریٹ پیتے ہیں تو 1 سگریٹ کا پیسہ اس ہنڈی میں ڈالو. اگر سگریٹ پیتے ہیں تو 1 ڈبی پیتے ہوں گے, 9 پیجئے, 1 سگریٹ کے پیسے اس میں ڈال دیں. سینما دیکھتے ہیں, اپنے روزانہ کے خرچے میں سے بیڑ کی آبادی قریب 50,000 کی تو ہے نا مسلمانوں کی. 50,000 مسلمان اگر روزانہ 1 روپیہ ڈال دے گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ دن کے 50,000 روپیے ہو جائیں گے. 50,000 نہیں ڈالے تو 20,000 مسلمان اگر ڈال دیے تو دن کے 20,000 ہے. 30 دن کے 6 لاکھ. 1 سال کے اکبر اویسی کو بنانے کی ضرورت ہے, مجھے بنانے کی ضرورت ہے. ارے ضرورت نہیں ہے, نہ اکبر اویسی کی بنانے کی ضرورت ہے, نہ پوان کی بنانے کی ضرورت ہے, نہ گاندھی کی ضرورت ہے, نہ مودی کی ضرورت ہے. ہم خود بنا سکتے ہیں اپنے غریب مسلمانوں کے لیے مدرسے, وہ ہاسپٹل کیا بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے. قوم میں یہ تبدیلی کی ضرورت ہے, ملت میں یہ تبدیلی کو آنے کی ضرورت ہے. اگر یہ تبدیلی ہمارے مزاج میں نہیں آئے گی تو پھر ہر ایک کے دروازے پر بھیک کا کٹورا لے کر مانگتے ہوئے اور 70 برس گزر جائیں گے. مجلس نے کیا کیا پوچھنے والوں؟ ہم حکومت سے لڑے, لڑ کر یہ حاصل کیا, اس کے بعد حکومت کے کرنے کا انتظار نہیں کیا, حکومت کے کرنے کا انتظار نہیں کیا. کسی گاندھی کے چوکٹ پہ یا کسی پوار کی چوکٹ پہ یا کسی ریڈی یا کسی راؤ یا کسی پاٹل یا کسی ٹھاکرے کی چوکٹ پہ نہیں گئے. ہم خود اپنے طور پر اپنے اسکول بنا لیے, اپنے میڈیکل کالج بنا لیے, اپنے انجینئرنگ کالج بنا لیے, اپنے MBA کالج بنا لیے, اپنا MCA بنا لیے, اپنا آرکیٹیکچر کالج بنا لیے, اپنا دواخانہ بنا لیے, ایک 2000 بستر کا, ایک 1200 بستر کا, چھوٹے دواخانے بھی بنا لیے. ہم نے خود کام کیا ہے. آج میں جہاں جاتا ہوں نعرہ سنتا ہوں, نوجوان ہمارے پکارتے ہیں شیر آیا شیر آیا. ارے کب تک یہ نعرے لگاؤ گے بھائی؟ میں کوئی شیر ویر نہیں ہوں میرے بھائی, میں کوئی شیر ویر نہیں ہوں, نہ ہی مجھے شیر بننے کا شوق ہے. اگر میں 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں تو خدا کی قسم شیر کے نعروں کو سننے نہیں آیا, بیڑ کے ایک ایک نوجوان کو شیر بنانے آیا ہوں. تم کو شیر بنانے آیا ہوں, شیر کی طرح غرانا سکھانے تم کو آیا ہوں. یاد رکھو, دنیا اسی کو ڈراتی ہے جو دنیا سے ڈرتا ہے, لیکن جو پلٹ کے دنیا کو ڈراتا ہے دنیا اس سے ڈرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اور آج بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ کے چلے جاؤ. ہندوستان, یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. ہم نے اس ملک کو سجایا ہے, سنوارا ہے,
اس ملک کے چپے چپے پہ ہماری عظمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ ہماری عظمت کی نشانیوں کا نام قطب مینار ہے تو چار مینار ہے، جامع مسجد ہے تو مکہ مسجد ہے۔ اے نریندر مودی، تو وزیر اعظم کی حیثیت سے ہر سال جہاں کھڑے رہ کے ہندوستان اور میرے ترنگے کو لہراتا ہے، وہ لال قلعہ بھی میرے ہی آبا و اجداد نے بنایا۔ کیا غلط ہے؟ کیوں جائے؟ ہم نہیں جانے والے۔ اس ملک میں جتنا حق نریندر مودی کا ہے اتنا ہی حق اکبر اویسی کا بھی ہے، اتنا ہی حق آپ کا ہے۔ آپ کو احساس سے کمتری میں جینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کر گھبرا کر جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ٹھاکرے سے یا کسی گاندھی سے یا کسی پہاڑ سے یا کسی بنگلے والے یا پھر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ ارے تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ لائیو چالو میرے پیج کے پڑے گا ہمارے دن پہ۔ پھر وہ مسلمان جس نے اپنے آپ کو فروخت کیا ہے جنت کے عوض، جس کا کلمہ ہے اور جس کلمے کے لیے احادیث میں آیا ہے کہ اگر ایک مسلمان سچے دل سے سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سب کلمے کی طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.5 برس تک صحابہ کرام کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طاقت کو بیان کیا۔ یہ کلمے کی طاقت۔ آپ مسلمان ہیں، آپ حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ خدا نہ سمجھو، موسیٰ نے جب ضد کی تھی اللہ سے گفتگو کی تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے۔ کتنے؟ 70,000۔ تو نے عزت و شرف و مقام جب مجھ کو بخشا مجھ سے گفتگو کر کے، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا۔ ایک امت محمدی کا روزے دار جب روزہ کھولتا ہے نا تو اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو 70,000 پردے۔ ارے یہ مقام ہے تمہارا، یہ مقام ہے تمہارا، کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا نہ سمجھو، تمہارے پاس دین و ایمان کی طاقت ہے، تمہارے پاس قرآن کی طاقت ہے، صرف تمہارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ تمہارے صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے تو ہمارا انتشار ہے۔ کوئی عقائد کے نام پہ بٹا ہوا ہے تو کوئی سیاست کے نام پہ بٹا ہوا ہے، کوئی مسلک کے نام پہ بٹا ہوا ہے تو کوئی عقیدت کے نام پہ بٹا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی اہل قرآن ہے، کوئی تبلیغی جماعت ہے تو کوئی اہل سنت ہے، کوئی مہدوی ہے تو کوئی شیعہ ہے۔ بس ہم خانوں میں بڑھ گئے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، خدایا خانوں میں نہ بٹو۔ یاد رکھو، جب دشمن حملے وار کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اہل حدیثی ہے یا اہل قرآن ہے یا اہل سنت الجماعت ہے، یہی دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ خدا را سمجھے اس بات کو۔ آج ایک عمارت ہے، اس عمارت میں کمرے ہیں، ایک کمرہ اہل حدیث کا ہے، ایک کمرہ اہل قرآن کا ہے،
ایک کمرہ اہل سنت کا ہے، ایک کمرہ مہدوی کا ہے، ایک کمرہ بخاری کا ہے، ایک کمرہ کسی اور کا ہے۔ ہم کمروں کو بچانے میں لگے ہیں، لیکن ہمارا دشمن اس عمارت کی بنیاد کو ہلا کر اس عمارت کو گرانے میں ہے۔ خدا را میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلکی اختلاف کو ختم کرو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر منظم نہیں ہوگے، متحد نہیں ہوگے تو پھر ہم رسوا ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ نے ہر ایک کو آزماؤ، ہر سیاسی جماعت کو آزماؤ، ایک مرتبہ مجلس کو بھی آزما کر دیکھیے۔ آپ نے آزمایا تھا نا، ارے کسی کو ہمت نہیں ہے بولنے کی، لیکن بمبئی میں ہم نے اپنی آواز اٹھائی، اسمبلی میں بھی نعرہ لگاؤ بولے وارث پٹھان صاحب کو بولے، نہیں لگا تو بے شک نہیں لگائے، بہت اچھا کیا، نہیں لگانا چاہیے، مبارک وارث پٹھان۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ارے آپ تو دو ہے بھائی، ہمارا صدر تو اکیلا ہے پارلیمنٹ میں، اکیلا ہے پھر بھی ڈرتا ہے کیا؟ جو بولنا ہے بولتا ہے۔ تو آج یہاں کے امیدواروں سے بھی کہوں گا، ہمت ہے، بے باکی ہے، موت کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے، ملت کے لیے مر مٹنے کی اگر تم میں طرف ہے، خواہش ہے، اور وقت آئے تو پولیس کی لاٹھیوں کو، گولیوں کو اپنے سینے پہ لینے کی خواہش ہے، تو آؤ مجلس کے نشستوں پہ بیٹھو۔ اگر وہ ہمت نہیں تو جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، ہم کو نعمتوں کی ضرورت ہے، نعمتوں کی ضرورت ہے، نہیں تو نہیں آؤ۔ اور آج میں کہوں گا، مجلس بے باکی کے ساتھ اظہار حق کو بیان کرتی ہے اور کبھی بھی حق سے منہ نہیں موڑتی۔ اکبر الدین اویسی بھی بولے، آج اسد صاحب جو انٹرویو میں جاتے ہیں، آپ کے بھائی کے بارے میں کیا بولے گے؟ بھائی کا معاملہ بھائی سے پوچھو۔ جس وقت میرے پاس وقت رہے گا 15 منٹ دوں گا تم کو، جو پوچھ لینا بھائی سے کیوں، امتیاز جمیل سے کیوں، وارث پٹھان سے کیوں، پوچھ لو نا ہم سے۔ یاد رکھو اکبر اویسی، اکبر اویسی تمہاری پسند کے مقام پہ جنگ نہیں لڑے گا، اکبر الدین اویسی اپنے پسند کے مقام پہ اپنے پسند کے وقت پہ رہے گا، جب میرا دل چاہے گا لڑوں گا۔ ارے آج بولتے مجلس کیا کری، ارے بابا کچھ کری نہیں کری ہوں گی، چھوڑ لو، ایک کام تو کرے نا۔ دنیا سمجھتی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس زبان نہیں ہے، خالی سننا ان کا کام ہے۔ مجلس بتا دی نا کہ ہم بھی حلق میں زبان رکھتے ہیں، بتا دیے یا نہ بتائے؟ اور کیسا بولے بابا، 5 برس ہو گئے لیکن باتیں اب تک نہیں بولے، بولنا اس کو بولتے ہیں، 100 سنانے کی تو 1 لوہا ہے، ایسی بات۔ تو آج مجلس نے بتا دیا کہ خبردار بات ہو چکا، اگر تمہارے حلق میں زبان ہے تو یاد رکھو ہمارے حلق میں بھی زبان ہے، اگر تم بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے، ہم سنتے تھے اب وہ وقت گیا، اب ہم بھی بولیں گے، تم کو بھی سننا پڑے۔ آپ بتاؤ کیا ہم خالی سنتے رہے نا، جو چاہے بولتے رہیں گے؟ ارے آج ہم کہیں جانا چاہتے نہیں جا سکتے، جلسے میں جانا ہے نہیں،
آپ نہیں لا سکتے، اکبر صاحب نہیں لا سکتے. ارے کیا کرے اکبر صاحب اتنی دیر؟ کیا بولا؟ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا؟ کسی کو تکلیف دیا؟ صرف وہی بولا جس نے کہا تھا کہ جب چائے بناتا تھا کڑک چائے لوگ اب کیا کرو بتائیے؟ کیا یہ بھی نہیں بولی؟ ارے آپ جو بول رہے ہیں آج آپ بتائیے میرے بھائی. خیر بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو ہتھیلی میں لے کر گھوم رہے ہیں. آج دشمن ہم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہم کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن ہم کو ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو. کسی کو آج جانا ہے تو کسی کو کل جانا ہے تو کسی کو پرسوں جانا ہے، لیکن ہر ایک کو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن جب ہم چھوڑ کے جائیں گے تو اللہ کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو ہمارے اعمال میں کے بعد اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ بتا تو نے کیا کیا. ارے اللہ جب ہم سے سوال کرے گا تو ہم ضرور بولیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کے امتیوں کو جتنا ہماری ذات سے ممکن تھا بتایا، سمجھایا اور ان کے حق کے لیے جدوجہد کی، مقابلہ کیا. اور اس جدوجہد کے لیے کبھی ہمارے اوپر پولیس کی لاٹھیاں بھی پڑی تو کبھی ہم کو گولیوں سے بھی مارا گیا تو کبھی ہم کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، لیکن ہم اظہار حق سے منہ نہیں موڑے ہیں. یہی مجلس ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ 40 دن جیل میں ڈال دیا گور اویسی کو تب گور اویسی کمزور ہو جائے گا. ارے 40 برس کیا، 40 دن کیا، 40 برس بھی تم جیل میں ڈال دو، ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. ہم کبھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑیں گے، چاہے ہم کو سولی پہ بھی لٹکنا پڑے تو سولی پہ بھی لٹک جائیں گے. لٹک جانے کے بعد بھی یہ گردن جھکی ہوئی نہیں رہے گی، یہ گردن بلند رہے گی، کیونکہ گردن یہ اکبر اویسی کی گردن نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی عظمت کی نشانی بن چکی ہے گردن. اگر یہ گردن جھکے گی تو مسلمانوں کے جھکنے کے برابر ہے. یہ گردن کٹ جائے گی لیکن مسلمانوں کو جھکنے نہیں دے گی. یہ مجلس ہے، یہ مجلس ہے. اور آج مجلس کام کر رہی ہے، مجلس آگے بڑھ کر جا رہی ہے. اتر پردیش جا رہی ہے، مجلس کرناٹک جا رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا والہانہ استقبال ہو رہا ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ اس جلسے کے بعد لوگ بولیں گے ارے بھائی مجلس کو ووٹ دیں گے تو وہ سینا جیت جائے گی، بی جے پی جیت جائے گی، فلاں جیت جائے گا، ووٹ تقسیم ہوئے تو انہیں جیت جائے گا. یہ ڈراتے ہیں. میرے بھائی آپ ایک ہو کر، نیک ہو کر، صبح فجر کی نماز پڑھ کر متحد ہو کر نکل جائیں گے نا تو کامیابی و کامرانی اس ہرے جھنڈے کی یقینی ہے، یقینی ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ رہے گا، نہیں ایسا ہوا تو ویسا ہوگا، ویسا ہوا تو ایسا ہوگا، تو میرے بھائی پھر کچھ ہونے والا نہیں. ارے آپ سب کو آزمائے نا، ایک مرتبہ ہم کو بھی آزمائے، اتنے برس غیروں کو آزمائے، ایک مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھیے. یہ اپنا آپ کو مایوس نہیں کرو، یہ اپنا آپ کو مایوس نہیں کرے، آپ لوگ کو منظم ہونا. اور میں بالخصوص بزرگوں سے کہوں گا
نوجوانوں کو تو میں دیکھتا ہوں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ 15 سے لے کر 30 تو اکبر بھائی اسد بھائی اکبر بھائی اسد بھائی اب تھوڑا جو 40 سے 60 65 کے ہیں بزرگ ہمارے ان سے کہوں گا میرے بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ نوجوانوں کو موقع دیجیے بے شک ہم انسان بشر ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کو سب معلوم ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم میں کوئی خامیاں نہیں کوئی کمزوریاں نہیں ارے ہم نوجوان ہیں آپ کے نوجوان بچوں کی طرح ہم بھی آپ کے بچے ہیں گر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں پھر دوڑ رہے ہیں پھر ٹھوکر کھا رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں پھر بھاگ رہے ہیں پھر گر رہے ہیں پھر ٹھوکر کھا رہے ہیں تو یہ بھاگ و دوڑ یہ ٹھوکر ہمارے لیے نہیں ہے یہ بھاگ و دوڑ اگر ہے تو آپ کے لیے ہے آپ کی شان کے لیے ہے آپ کی شوکت کے لیے ہے آپ کی عظمت کے لیے ہے آپ کی طاقت کے لیے ہے آپ کے وقار کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے سمجھیے اگر ہماری کسی بات سے آپ کو اعتراض ہے تو ہمیں روکیے ہمیں ٹوکیے بزرگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں آپ کا بچہ کوئی غلطی کرے گا تو کیا آپ اپنے بچے کو روکتے وہ ٹوکتے نہیں ہیں روکتے ہیں نا ٹوکتے ہیں نا ڈانٹتے ہیں نا اگر نہیں سمجھا پھر محبت کا شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی اپنے بزرگوں کو اجازت دیتا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے روکیے مجھے ٹوکیے اگر میں نہیں سنوں تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے شفقت کا ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کا بچہ ہوں آپ اپنے بچے کو گھر سے نہیں نکالتے تو میں بھی آپ کا بچہ ہوں مجھے بھی اپنے گھر کے دل کے دروازے سے کبھی نہیں نکالتا ارے اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے ارے آج ایک برسوں کے بعد ایک آواز اٹھی ہے ایک طاقت اٹھی ہے ایک جو آپ کی ترجمانی کر رہا ہے بے جھجک آپ کی آواز بن رہا ہے خدایا اس آواز کو کمزور پڑھنے لگے ہم بکنے والوں میں سے نہیں ہیں سے نکلنے کا نہ ہم بکتے ہیں نہ ہم خریدتے ہیں ارے یہاں اتنے لوگ آئے ہیں گاڑی آ گئی کیا ہم نے کسی ایک کو بھی پیسہ دے کے بلایا ہے کیا بتاؤ مجھے کیا آپ پیسہ لے کر آئے کیا یہاں پیسے لے کر آئے ارے مجلس کے جلسوں میں پیسوں سے نہیں آتے کوئی بریانی کے پاکٹ سے نہیں آتے کوئی شراب کی بوتل دے کر نہیں لاتے جیسے چائے والے لاتے ہیں نہیں ہم صرف محبت میں لاتے ہیں محبت میں آتے ہیں اور کچھ نہیں آج مجلس اتر پردیش بھی جا رہی ہے انشاءاللہ دنیا دیکھیں ہار اور جیت تو لگی ہوئی ہار اور جیت کی پرواہ نہیں کرتے ہم حق بیان کرتے ہیں حق بولتے ہیں اور اس حق کے ذریعے ہم اپنے صفوں میں ایک نئے اتحاد کو پیدا کرتے ہیں آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہے ہم کو متحد ہونا ہے مہاراشٹر میں بھی ہمارے ایم ایل اے نئے ہیں کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا کوئی سیاسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے ان کے باپ دادا کوئی سیاستدان نہیں تھے ان کے گھروں میں کوئی دور دور تک کوئی سیاستدان نہیں تھے یہ ابھی آئے آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء اللہ کی دعائیں مسلمانوں کی دعائیں کے منتخب ہو نہیں تو میں کیا یہ کیا
نہ ہماری حیثیت، نہ ہماری دشا. اللہ چاہتا تھا، اللہ جتا دیا. اللہ 2 مرتبہ مسکراتا، اللہ 2 مرتبہ مسکراتا. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا دکھانا چاہتا ہے اس وقت، اور دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا. دنیا ہم پہ خے مار رہی تھی، دنیا ہم کو دیوانوں کی پکار کہتی تھی، پاگلوں کی پکار کہتی تھی، لیکن میڈیا لکھ رہا تھا مجلس بہت ڈر سے کر رہی، ہیڈ مانگر اکبر اویسی بہت پھر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. مگر اللہ مسکرا رہا تھا اور ایک نہیں 2 کو جتا دیا. اللہ جتا دیا. پورا میڈیا حیرت میں تھا، مجلس کیسا جیتی، مجلس کیسا جیتی. ارے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو شروعات ہے، انشاءاللہ 2 ہیں، آگے بڑھیں گے. مگر میں اس جلسے کے ذریعے اتنی دیر عوام سے مخاطب تھا، عوام سے کہہ رہا تھا، تو میں مجلس کے قائدین سے بھی کہوں گا کہ میرے بھائی، ہم تو آتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، ہمارے نام سے، ہمارے بیان سے عوام اکٹھا ہو جاتی ہے اور ہمارے تیقن پہ اور بھی دے دیتی ہے اور پھر ہم چلے جاتے ہیں. ہم تو چلے جاتے ہیں لیکن یہ عوام کا اعتماد، ان کا بھروسہ، ان کی دعائیں آپ کے حوالے کر کے جاتے ہیں. خدا ہمیں شرمندہ نہ کرو. امتیاز جلیل صاحب، وارث پٹھان صاحب، معین صاحب، مجلس کے امیدواروں، تم ہم کو شرمندہ نہ کرو. اگر تمہارا کام اچھا ہوگا، اگر تم بیداری سے ذمہ داری سے کرو گے تو ہماری بھی عزت رہے گی، ان کا اعتماد بھی بحال رہے گا. اگر آپ کوتاہی کریں گے تو ہم بھی دوبارہ نہیں آ سکتے ان کے درمیان، ہم بھی نہیں آ سکتے. ووٹ کا معاملہ، یہ فہرست میں نے پڑھی بیر کی، اسمبلی میں تو آپ کو اٹھانا، انکاؤنٹرز کے بارے میں نے کہا، اسمبلی میں تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. جوڈیشل ڈیتھ کے بارے میں کہا، اٹھانا تو آپ کو پڑے گا. محمود الرحمان کی کمیٹی کے بارے میں کہا، اٹھانا تو آپ کو پڑے گا، اٹھانا ہوگا. کوئی ساتھ دے نہ دے، آپ اپنا حق ادا کرو، آگے بڑھو. اور یہ ضرور کہوں گا میرے پیارے مسلمانوں، آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ختم کروں گا کہ ہماری تباہی یا بربادی کے قانون میدانوں، بازاروں، چوراہوں پہ نہیں ہوتے. ہمارے بربادی تباہی کے قانون ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی اور ایوان پارلیمنٹ میں ہوتے. 1 منٹ رک جائیے، 1 منٹ سن لیجیے، 1 منٹ. میری بات کو سنیں میرے بھائی. جو بھی قانون بنتا ہے ان میدانوں میں، چوراہوں پر یا گلیوں میں نہیں بنتا. قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں، ایوان پارلیمنٹ، ایوان اسمبلی، ایوان بلدیہ میں. اگر ہمارے نمائندے ہوں گے ایوانوں میں تو ہمارے خلاف بننے والے قانون کو روک سکتے ہیں، اس قانون کے بننے پر لڑ سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. ہمارے پاس پورا ویڈیو ہے. یاد رکھو، اگر اکبر الدین اویسی اسمبلی کے جگہ اس میدان میں چیخے گا، اسد الدین اویسی پارلیمنٹ کے بجائے اس میدان میں چیخے گا، تو میری آواز یہاں سے وہاں جائے گی، وہاں سے آگے جائے گی. میں اور تفریح کروں گا تو نعروں کی گونج اٹھے گی، اور تفریح کروں گا جذباتی تو آپ جوش میں آ جائیں گے، اور نوشیری تقریر کروں گا تو آپ ہوش کھو بیٹھیں گے، نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
पुलिस की बेचैन गोलियां आपके सीनों में दाग दी जाएगी। अकबर ओवैसी की आवाज आपके सीनों में थोड़ी दूर तक जाके तड़प तड़प के दम तोड़ देगी। क्या आप ऐसी आवाज चाहते हैं जो इस मैदानों में तड़प के दम तोड़ दे, या आप ऐसी आवाज चाहते हैं जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के दरों दीवार को हिला दे और टहला दे? अगर हमारा नुमाइंदा होगा तो ऐवानों में आवाज गूंजेगी, कानून बनने पर रोक लगेगी। नहीं रहेगा तो हम चीख के चिल्ला के खत्म हो जाएंगे। वक्त का तकाजा है कि पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए। आज 10% से ज्यादा कम हो गई, असेंबली में कम है, बल्दिया में कम है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि 10 आवाजों की जरूरत नहीं है, एक बेबाक है तो काफी है। एक है बेबाक तो काफी है। उत्तर प्रदेश में देखो 60 मुसलमान है, मुजफ्फरनगर पे आवाज उठाने वाला एक भी मुसलमान नहीं। हमको ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए, हमको 7 नहीं चाहिए। हैदराबाद जैसे 7 मिल गए तो वो भी काफी है हमारे। सही है ना? अरे आज वैसे लोगों को आपको लाना होगा, आपको ढूंढना होगा, जिम्मेदारी है। हम तो नहीं जानते, मोइन साहब, हम तो नहीं जानते कि यहाँ के आदमी के दिल में क्या है, कैसा है। यहाँ के लोग ही जानेंगे। आप लोग का काम है कि अच्छे लोग को आप हमारे पास भेजें।